پورا عالم اسلام جو ہے ہاں خان صاحب کے ساتھ ہے یا شہباز شریف کے ساتھ ہے یا اطہر زرداری کے ساتھ ہے؟ یہ تو نہیں کہا جاتا سر. جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو اس وقت کارکنان تو جاتے تھے نا باہر، جیل کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، نعرے بھی لگا رہے. یہاں تو مطلب کوئی اب بات بنیادی نہ احتجاج پہ نکلتا ہے نہ ویسے جاتا ہے. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ صرف واقعات کو دہرانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل حل کرنے کے لیے تدبیر کرنی پڑتی ہے، ناقص تدبیر سے کام لینا پڑتا ہے. ابھی تو آپ دیکھیے کہ ان کے حکومت کے اور یعنی عمران خان کے درمیان کیا معاملہ ہوگا. ابھی تو فواد چودھری صاحب کے اور عمران خان کے درمیان ہی معاملہ نہیں ہو رہا. یعنی وہ بیچارے کھڑے ہیں کنارے پر، ان کو آگے آنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی کہ دریا میں قدم رکھتے. تو یہ بھی یہی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو دوسرے مسائل کی تو بات چھوڑیں آپ. کون کہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی، روز ملتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی، تو وہ بات بن نہیں پا رہی ہے ان کی. ان کا مسئلہ ہی حل ہو جائے، یہی کوئی کردار ادا کرنے لگ پڑے اور وہ گرجنے برسنے لگ پڑے اور جو تنقید کرتے ہیں دوسروں پر اس پہ اپنا کوئی جوہر دکھائے، مگر ان کو بھی اجازت آپ کو اتنی ویسے شاہد صاحب امید کیوں ہے چوائس صاحب سے کہ یہ اگر ان کو کوئی عہدہ یا کوئی ان کو لے آتے ہیں تو یہ کچھ کر لیں گے؟ یہ تو آپ ان کو ریکمینڈ کریں نا. کن کو؟ خان صاحب جانے، اب ان سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا. اچھا چلیں. اچھا شاہد صاحب آج نا علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اور بات کی ہے، وہ صوبوں متعلق اور ایک احتجاج سے متعلق انہوں نے بات کی، ذرا وہ سنتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا. پشاور یونیورسٹی میں وہ موجود تھے. پاکستان جب سے بنا ہے 4 صوبے ہیں اور وہی 4 صوبے چل رہے ہیں. آبادی کتنی تھی اور آبادی کتنی ہو گئی، لیکن صوبے نہیں بڑھائے جا رہے کیونکہ ہمیں بادشاہت کرنی ہے، ڈیلیور نہیں کرنا. کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس بڑا دائرہ اختیار ہو. ہمیں اتنا ایک خوف پہ ڈالا ہوا ہے اس نظام نے، اس وجہ سے ہم کام نہیں کر پا رہے. ہم نے کشکول کو توڑنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اپنے ہر ادارے کو. ادارے جب پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو صوبہ بھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا، ملک بھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا. ہم ایک عظیم قوم بنیں گے نہیں، ہم ایک عظیم قوم بن چکے ہیں انشاءاللہ. ایک صاحب نے 50 کروڑ روپے دینا میرا کام ہے، اگر میں نہ دوں تو ہو کر کے یا کچھ بھی کر کے پھر میرے خلاف احتجاج کر لے گا. ٹھیک ہے. یہ تو بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ صوبوں کی تعداد بڑھائی جائے. اگر پی ٹی آئی بھی اس کو اپنا لے تو آسان ہو جائے گا کام. انتظامی یونٹ ہے ان کو بڑھا دیا جائے. ابھی تو آپ دیکھیے بلدیاتی اداروں کو تو اختیار نہیں دے رہے تو تاکہ اس سے بھی کچھ سکون آئے نچلی سطح پر. تو صوبے اب تو دیکھنا ایک 12 کروڑ 13 کروڑ کے صوبے ہیں، بہت بڑے بڑے صوبے ہیں. ان کو چھوٹے صوبے بنانے چاہیے، چھوٹے انتظامی یونٹ بنانے چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر اہل سیاست میں ایک کنسنسس بنانا ہوگا. یک طرفہ طور پر تو کوئی جماعت اس قابل نہیں ہے. دستور میں تو بڑی پیچیدگی ہے صوبے بنانے کے معاملے میں. تو میں تو ایک خود اس کا حامی ہوں کہ صوبے بنے، لیکن بارہ ایک پروسیس کے ذریعے بنے نا. ٹھیک ہے. اچھا سر، مریم نواز صاحبہ جو صوبے کی جو ولا ہیں وہ آج موجود تھیں پاک پٹن میں، وہاں پر جو انہوں نے تقریر کی، خطاب کیا، اس میں ایک دلچسپ صورتحال بھی آئی. ذرا پہلے دکھاتے ہیں کیا فرمایا مریم نواز صاحبہ نے. لوگ کہتے تھے کہ جی سڑکیں بنانے سے کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. بڑی حیرت کی بات ہے، کسی کی عقل پہ میں ماتم کروں، رہوں یا کیا کروں. اب آپ کو اگر سڑک اویلیبل نہیں ہوگی تو آپ اپنی جو آپ کا جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہے وہ آپ نے اپنی پروڈیوس لے کے جانی، وہ آپ کیسے لے کے جاؤ. جہاں سڑک بنتی ہے وہاں ترقی آتی. سڑک کے بغیر کبھی کہیں ترقی نہیں آ سکتی. نوجوانوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں، نوجوانوں کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، تو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسہ ان پہ خرچ. پچھلی حکومت نے یہ پیسہ کدھر رکھا؟ کون لے گئی ہے؟ گوبھی لے گئی پیسہ. بھائی بات یہ ہے سڑک ضروری ہے، سڑک سے ترقی ہوتی ہے، لیکن سڑک جو ہے اس سے سہولت ہوتی ہے. اس کے لیے سڑکیں تو ہم نے بنا لی ہیں، کارخانے نہیں لگا سکے، صنعتیں نہیں لگا سکے. صحیح. سڑک اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے اور صنعتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. ایک بنیادی ایک بڑا پلان بنانا پڑتا ہے نا. صرف سڑکوں سے معاملہ نہیں حل ہوتا، آسان ہوتا ہے، آپ کو آنے جانے میں آسانی ہوتی ہے، کمیونیکیشن جو ہے وہ مضبوط بہتر ہوتی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ آگے بڑھے نا، وہ صنعتیں کیوں نہیں لگ رہی، سرمایہ کاری کیوں نہیں ہو رہی، اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. پلان کی سر آپ نے بات کی ہے. سڑکوں سے جب سڑکیں بنی ہیں تو لوگ گاڑیاں فراٹے بھرتے پھر رہے ہیں. پہلے بسوں پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے،
गाड़ियों में जाते थे, अब आप कारों में जाते हैं, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया। बिल्कुल। तो देखिए अब मैं देखता हूँ चाइना में भी, इंडिया में भी तरक्की साथ साथ हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है और उसके बाद उन्होंने सनतकारी जो है वो उसमें भी इजाफा हुआ है। दोनों चीजें मिलकर नतीजा पैदा करती हैं। सही। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, उसको इस्तेमाल ना कर सके तो फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। अब आपने बिजली बनाई इतनी महंगी जिसकी हद कोई नहीं है, और फिर जो आपने सी पैक के मंसूबे बनाए थे वो आके गारत कर दिए। अब हमें इस पर भी गौर करना, एक पैकेज चाहिए। ये सिर्फ एक मामला करने से, एक कदम उठाने से हर तरफ मामला नहीं बेहतर हो जाएगा। सही। कई कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है। और सड़कें भी ज़रूरी हैं, वो बनानी चाहिए, इसमें मोटरवेज भी ज़रूरी हैं, लेकिन सनतकारी भी तो होनी चाहिए।